الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مفتی صاحب، آپ کا گراؤنڈ چھوٹا پڑ گیا اور آپ کے اہل محبت، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا وقت بڑھ رہا ہے ویسے ہی لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ وہ تو دن میں پروگرام میں تو یہ حال ہے، عادت کے خلاف اپنے وہاں کا جو عرف ہے وہ رات کے جلسوں کا ہے، لیکن عرف کے خلاف جلسہ ہے تو یہ حال ہے۔ رات میں اگر پروگرام ہوا تو کہیں آپ کو رامپور کا رام لیلا میدان گراؤنڈ نہ کرنا پڑ جائے، بک نہ کرنا پڑ جائے۔ یہاں اتنا مجمع ہے، دیکھیے آپ ماشاءاللہ کہ گیلری میں جگہ نہیں بچی ہے سب۔ اب میں جب انہوں نے ادارہ جس وقت بنیاد رکھی تھی تب انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تھا، تو آپ یقین مانو میں تھوڑا سا حیرت میں تھا کہ ایک خطیب آدمی بھاگ دوڑ بھی کرنا ہے، پورے بھارت کے دورے بھی کرنا ہے، اتنا بڑا ان کا ویژن ہے، اتنا بڑا مقصد ہے، 4-5 بیگھہ اراضی ہے۔ ارے بھائی 100-200 بیگھہ زمین پہ عمارت بنانے میں پسینہ نکل آتا آدمی کا، 100-200 گز میں ہے، معاف کیجئے گا، تو 100-200 گز آپ اس کو اگر عمارت بنائیں تو آپ کو بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ یہ تو 4 بیگھہ زمین ہے، وہ بھی لبے روڈ۔ تو میں سوچ رہا تھا، یقین مانو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا، انہوں نے توقع سے زیادہ کامیابی حاصل کی ہے، لیکن مفتی صاحب کو اللہ نے جیسے بھائی عطا کیے ہیں یہ بھی قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ انہوں نے دست و بازو بن کے جو کام کیا، اور پھر عمارت بھی صاحب مفتی صاحب آپ نے فارملٹی کے طور پہ نہیں بنائی ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ ابھی تو شروعات ہے تو اتنی اچھی لگتی ہے کہ آدمی موٹر سائیکل روک کے تھوڑی دیر دیکھتا تو ضرور ہے کہ بھئی یہ کیا بن رہا ہے سبحان۔ اچھا، پھر چاروں طرف گرین، بڑا خوبصورت پارکنگ کا حساب بھی بنایا ہے، اور درخت لگائے جا رہے ہیں، یعنی پردوشن کی پریشانی بھی نہیں ہوگی یہاں پہ۔ کوئی آ جائے گا شام کو صبح کو پھلواڑی، ارے دل خوش ہو جائے گا، اس کا تھکان اتر جائے گی۔ اتنا شاندار ادارہ ہے ماشاءاللہ، گزرنے والے کو دعوت نظارہ بہرحال دے رہا ہے، اور تعلیم بھی اتنی اچھی ہے۔ میں نے احتیاط کے طور پہ پوچھا، حالانکہ مجھے یقین تھا، میں نے قاری عمران صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جو بچے فارغ ہو رہے ہیں اسی سال قرآن شریف سنائیں گے کہ نہیں سنائیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم نے یہ کہہ دیا ہے جہاں سے چاہو وہاں سے سامع بلا کر کے لاؤ، یہ مدرسہ اہل سنت جامعہ اعلیٰ حضرت کے فارغین ہیں، کہیں سے بھی سامع لے آؤ، الحمدللہ ہمارے مدرسے کا فارغ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، سبحان۔ اور دونوں کے دونوں سنا رہے ہیں، یعنی جو فارغ ہوئے ہیں دونوں امسال ہی سنا رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ورنہ 1-2 سال بعد میں تیاری کرنا پڑتی ہے، چونکہ مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن شریف سنانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے یار۔ اب رکعتیں بھی یاد رکھنا بھلے آدمیوں، اور پھر آپ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں پہ چھوڑا تھا، کہاں سے پکڑنا ہے، ترویحہ بھی یاد رکھنا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قاری یونس صاحب 2 بچے فارغ کیے مگر دونوں کامیاب کر دیے، اور ابھی تو شروعات ہے، ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور بیجنی والوں آپ بھی حضرت مفتی صاحب کے دست و بازو بن جاؤ۔ مدرسہ بنانا آسان کام نہیں ہوتا، ہمارے وہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا مکتب چلتا ہے، میرا تو اسی میں سر میں درد ہو جاتا، صحیح بات بتا رہا ہوں۔ یہ 4 بیگھے کا پلان لے کے چل رہے ہیں، اور یہ تو ان کی شروعات ہے، اگر علاقے والوں نے سپورٹ کیا تو میرا خدا چاہے گا تو یہ 4 بیگھے کیا ہے، اللہ چاہے تو 10 بیگھے بھی خرید لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا، اور یہ کس کے لیے کر رہے ہیں بتاؤ، ایک بات بتاؤ مجھے بیجنی کے لوگوں، آس پاس سے دیہات سے ہمارے آئے ہوئے بھائیوں، ایک بات بتاؤ، انہیں کسی چیز کی کمی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بھئی جلسے کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، مالی حالت گھر سے اچھی ہے، فائنینشلی سٹرونگ ہے، کیا ضرورت ہے مجھے بتاؤ آپ؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان کا مقصد صرف اور صرف تمہارے بچوں کا بھوشیہ اچھا کرنا ہے، ان کے ہاتھوں میں قلم دینا ہے، تمہاری بیٹیوں کو تمہارے بیٹوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کا اور کیا مقصد ہے؟ ورنہ رہی آمدنی کی بات، پیسوں کی بات، تو الحمدللہ وہ تو امید سے زیادہ اللہ عطا کرنے والا ہے ہی، وہ دیتا ہی ہے۔ بیجنی، بیجنا اور آس پاس سے آئے ہوئے دینی بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ساتھ دو، یہ ادارے چلتے رہیں گے۔ ذرا سوچو، تصور کرو، 11 مہینے تک عوام کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ ماشاءاللہ 11 مہینے تک کہہ رہا ہوں میں، شوال سے لے کر کے
شعبان کا پورا مہینہ یعنی رمضان کے علاوہ وہ قرآن نہیں پڑھتے، نہ دھی بیٹیوں کو توفیق ہوتی اللہ ماشاءاللہ، لیکن جب بھی تم یہاں سے گزرو گے، مغرب کے بعد گزرو تب قرآن کی آواز آئے گی، عشاء کے بعد گزرو تب قرآن کی آواز آئے گی۔ یہاں جو بچے پڑھتے ہیں وہ تو خواب میں بھی قرآن ہی پڑھتے ہیں میرے ساتھیو، چونکہ وہ جو دن میں پڑھتے ہیں وہی رات کو پڑھتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ادارے کا تعاون کریں، ارے پیسوں سے نہ کریں تو کم از کم حوصلہ تو بڑھاتا ہے۔ ویسے مجھے اندازہ ہو گیا مفتی صاحب یار دن میں اتنا مجمع کہاں ہوتا جہاں آپ کہیں، بہت محبت کرتے ہیں لوگ، تو حاسدین مخالفین، اچھا وہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اتنے کامیاب بن جاؤ کہ تمہیں گرانے کے لیے سازش رچنا پڑے، اور سازشیں رچی جا سکتی ہیں آپ کے خلاف، ہو سکتا رچی گئی ہوں آئندہ بھی رچی جائیں، مگر یاد رکھنا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ گھبرانے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کام کرو دین کا، اللہ تعالیٰ آپ کے دست و بازو کو مضبوط فرمائے۔ اور پھر یہ شہر تو حافظ شاہ جمال اللہ کا شہر ہے، ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پورے خطے کے علماء فقہا یہاں کے بڑے بڑے اکابر انشاءاللہ آپ کی سپورٹ کریں گے، آپ کا کام بڑھتا چلا جائے گا اور ان کی دعائیں پھلتی پھولتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ وہ بچے کہاں پر ابھی قاری عمران صاحب جو فارغ ہو رہے ہیں، ذرا میں ان کا سائز بھی تو دیکھوں بچوں کا، ماشاءاللہ بچیاں بیٹے کہاں پر ہیں وہ بچے، آؤ بھئی ذرا یہاں آ کر کے بیٹھو آپ بھی، اور پھر میں بات آگے بڑھاؤں۔ ان کے باپ بھی آئے ہوں گے آج، ان کی ماں بھی آئی ہوں گی، آ جاؤ بھئی آ جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھو ایک بچہ تو بھی زیادہ عمر، ایک بیٹے آپ ہو، ادھر آ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ۔ دیکھو بھئی بیجنی کے لوگوں، ان کے رشتہ داروں، آس پاس کے لوگوں، دیکھو بیٹھو بیٹا، اللہ خوش رکھے۔ آج ان کی مائیں بڑی خوش ہوں گی دونوں کی، یعنی ان کی بھی امی جان اور ان کی بھی، اور ان کے والد بھی بڑے خوش ہوں گے۔ آؤ میں تمہیں ایک داستان سناتا ہوں، اللہ اکبر۔ ماں کا بھی بڑا رول ہوتا، قاری یونس صاحب آج مفتی صاحب جو پورے بھارت میں خطاب کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کی ماں اور ان کی باپ کی بڑی دعائیں شامل ہیں۔ اور یہ جو بچے آج حافظ قرآن بنے ہیں دونوں، ان کی ماں اور ان کے باپ کے لیے تو مزدہ جافظہ ہے ہی، مگر جو بھی ان سے محبت رکھے گا انشاءاللہ بیڑا اس کا بھی پار ہو جائے گا۔ جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ بیجنی کے لوگوں نے، اچھا جاگیر پہ کھانا کھاتے ہیں یہاں پر، قاری افضل صاحب جاگیر پہ کھانا کھاتے ہیں، یہ تو بہت ہی اچھا حساب ہے۔ یہ تو اپنے وہاں مراد آباد منڈل ہو، بریلی ہو، رامپور ہو، اور بھی جگہوں پہ، اچھا ہم لوگ پڑھتے تھے کیمری میں تو وہاں پر بھی یہی حساب تھا۔ مفتی افروز صاحب کے بارے میں جو کہہ رہے تھے نا حضرت، بالکل صحیح کہہ رہے تھے، یہ ہماری جماعت میں سب سے قابل شخصیت ہیں الحمدللہ، تو ہم لوگ بھی وہاں پہ جاگیروں پہ کھانا کھاتے تھے۔ تو یہ حساب بہت اچھا ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کو جب کھانا کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں حافظ جی جیسے ہمارے اور بیٹے ہیں ویسے ہی تم بھی بیٹے ہو ہمارے، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا، اونچا بولو۔ تو یہ محبت آپ کی رائے گا نہیں جائے گی۔ آؤ میں تیزی کے ساتھ بات آگے بڑھاؤں۔ حضرت امام بخاری کی ماں نے بچپنے میں خواب دیکھا تھا، یعنی جب امام بخاری کا بچپنا تھا تو انہوں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو سب سے بڑا محدث بناؤں گی، اور مصلی بچھا کے خدا کی بارگاہ میں پیشانی جھکا کے رب سے دعائیں کرتی۔ ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھیوں رد نہیں جاتی، خوب دعائیں کرتی، یا اللہ میرے بیٹے محمد نام تھا ان کا، ان کو خوب بڑا محدث بنا دے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل، یعنی ان کے جو والد تھے ان کا نام اسماعیل تھا، وہ فوت ہو گئے تھے، اور حضرت امام بخاری ابھی چھوٹے ہی تھے، تو ماں کے دل پہ تو یہی بہت بڑا غم تھا کہ ان کے سر سے، بچے کے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے، مگر بہرحال انہوں نے مقابلہ کیا چیلنجز کا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں۔ اب دیکھو قسمت بھی کبھی کبھی امتحان لیتی ہے ساتھیوں، مگر امتحان سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہاں فکر نہیں کرنا چاہیے، وقت آتا ہے پریشانی آتی ہیں۔ حضرت امام بخاری ہو گئے نابینا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بولو کیا ہو گئے؟ نابینا ہو گئے۔ اب حضرت امام بخاری کی ماں بڑی پریشان، یا اللہ میرا بیٹا نابینا ہو گیا، اور رو رو کے دعائیں کرتی ہیں۔
مالک میرے بیٹے کو بینائی دے دے، تو چاہے تو نارے نمرود کو گلزار بنا دیتا ہے یا اللہ، تو چاہے تو مچھلی کے پیٹ سے یونس کو سلامت نکال دیتا ہے پروردگار، کن کہہ دے پروردگار، کن فیکون والا معاملہ ہے تیرا، تو جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے یا اللہ، تیرے لیے کیا مشکل ہے پروردگار، میرے محمد کو بینائی دے دے۔ وہ کسی طبیب کے پاس لے کے نہ گئی، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس، ایک دن قسمت کا ستارہ چمکا، بنجر زمین پہ نور کی برسات ہو گئی، خواب میں ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابراہیم آئے خواب میں اور کہا اے عورت، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی اور تیرے بیٹے کو بینائی عطا کر دی۔ بولو زور سے سبحان اللہ۔ آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اپنی ماں سے دعائیں لیا کرو، اپنے باپ سے دعائیں لیا کرو۔ او یار، صبح کو جب اٹھی ان کی ماں، یہاں پہ ہماری قوم کی بہن بیٹیاں مائیں بھی بیٹھی ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ دیکھو پہلے کی عورتیں نماز فجر تو نماز فجر ہے، آذان فجر سے پہلے اٹھ جاتی تھیں، چونکہ ان کے تہجد کے سجدے بھی قضا نہیں ہوتے تھے۔ وہ اٹھی، گھر مہک رہا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے امام بخاری کو اٹھایا، بھی چھوٹے تھے، بچے تھے، اور کہا بیٹے ذرا آنکھیں کھولنا۔ انہوں نے آنکھیں کھولی، کہا بیٹا تجھے کچھ نظر آ رہا؟ کہا ماں ہاں تیرا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے۔ اور کہا ماں تو جو چادر اوڑے ہوئے ہے سرخ رنگ کی چادر ہے، حضرت امام بخاری کے انتخاب پہ بھی قربان جاؤ کہ مالک نے جب انہیں آنکھیں دیں تو آسمان کی رنگت نہیں دیکھی، ستاروں کی وسعت نہیں دیکھی، انہوں نے چاند کا چمکنا نہیں دیکھا، زمین کو نہیں دیکھا، سب سے پہلے اگر دیکھا تو ماں کے چہرے کو دیکھا اور ایک پیغام دیا، صبح کو جب نماز فجر کے لیے اٹھا کرو تو وضو کرنے کے بعد گھر سے بعد میں نکلو، ماں باپ کے چہرے کی زیارت پہلے کرو اور ماں کا چہرہ دیکھنے کے بعد کہا کرو اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی، گھر میں اجالا ہو گیا۔ امام بخاری نے کہا ماں تیرا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، ماں کی دعا کا اتنا اثر ہوا کہ اللہ نے ایسی بینائی دی کہ آپ نے کتاب لکھی التاریخ الکبیر، تو آپ فرماتے ہیں میں نے وہ چراغوں کی روشنی میں نہیں لکھی، ستاروں کی روشنی میں لکھ لی تھی۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو نا یار سبحان اللہ، اور مچل کے بولو میرے ساتھیوں اللہ اللہ۔ آپ کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب ماں باپ کی دعائیں مل جائیں تو ہمیں کیا ملے گا، ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جو ماں باپ کا کہنا مانتا ہے اسے دنیا میں محبتوں کا پیغام ملتا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے کرم سے حوض کوثر کا جام ملے گا میدان قیامت میں۔ اور اے لوگوں، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اسے دنیا میں عزت ملتی ہے، رفعت ملتی ہے، اور اللہ کے کرم سے بعد مرنے کے جنت کی ہوا ملتی ہے۔ وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا۔ اور ایک بات یاد رکھو، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعا ہو اس کے خلاف کتنی ہی سازش ہو جائے، کتنا ہی پروپیگنڈا کر لیا جائے، اور سوشل میڈیا کے اس دور میں مخالفین، حاسدین اور معاندین کتنا ہی طرفہ تماشا کر لیں، مگر جس کے ساتھ ماں باپ کی دعا ہو اور اس کے بھائیوں کا سپورٹ ہو، اور اللہ کے سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ بزرگوں کی سپورٹ ہو، تو اس کا بال بھی بیکا نہیں کیا جا سکتا۔ سرپرستی کرنے والے ارے آواز تو آ رہی ہے نہیں؟ زور سے بولیے سبحان اللہ، اور مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ میں آپ کے سامنے حضرت مفتی صاحب سے کہہ رہا ہوں، اور آپ لوگ میری تائید کیجئے کہ مفتی صاحب آپ نے امید سے زیادہ بڑا کام کر دیا۔ 4 بیگہ زمین لبے روڈ خریدنا، جس کی قیمت آج 25-30 لاکھ کے آس پاس ہے، آپ نے خریدی، سب لوگوں نے الحمدللہ محنت کی، یہاں تک کہ اپنے گھر کا سارا
سرمایہ جو کمایا وہ ادارے میں لگایا. الحمدللہ یہ بیجنی کے لوگ، آپ کے خطے کے لوگ کسی موقع پر آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور آپ سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ قدم بڑھاتے جائیے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلنے کو تیار ہیں. چونکہ جب یہ ادارہ ترقی کرتا جائے گا جیسا کہ کر رہا ہے تو نام صرف مفتی گلفام کا روشن نہیں ہوگا، نام آپ کے بیجنی کا، بیجنا کا، آپ کے پورے رامپور کا انشاءاللہ نام روشن ہوتا ہوا. ارے حضرت ادارے بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا میرے ساتھیوں، بڑی مشقتیں اٹھانا پڑتی ہیں. جو 1 روپیہ نہیں دیتا وہ 10 باتیں سنا دیتا ہے. آسان کام تھوڑی ہوتا ہے میرے ساتھیوں. کتنی پریشانی، مگر سینے پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے. آپ کے رامپور میں جو ادارے چل رہے ہیں مالک سب کو سلامت رکھے، برکت دے دیں. ان سے جا کر کے پوچھو حضرت مفتی صاحب کا ادارہ چل رہا، پوچھو کس طرح سے کوئی بھی کچھ بھی کہہ کے چلا جاتا ہے، جس کے منہ میں جو آئے گا وہ کہہ کر کے چلا جائے گا. اگر رگوں کا لہو بھی نچوڑ کے اس کی بنیادوں میں بھر دیا جائے، اعتراض کرنے والے پھر بھی اعتراض کریں گے. مگر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اعتراض کرنے والے اگر 25% ہوتے ہیں تو محبت کرنے والے 75% ہوتے ہیں. ادارے سے افضل بھائی، ادارے سے محبت نہ ہوتی تو یہ رنگ نظر نہیں آتا. میں تو قسم خدا کی قاری عمران صاحب سے پرسوں کہہ رہا تھا یار دن کا پروگرام رکھ لیا، کون آئے گا دن کے جلسے میں؟ میں نے خدائی قسم ان سے کہا، میں نے کہا کینسل کر دو یار، دن میں ویسے بھی کہاں اپنے وہاں کہاں ماحول ہوتا ہے. لیکن میں حیرت میں پڑا ہوا ہوں اور اس سے مجھے اندازہ ہو گیا اور ان سے میں کہہ بھی رہا ہوں کہ آئندہ جلسہ ہو تو رات میں ہونا چاہیے اور تمہاری بستی میں جو سب سے بڑا گراؤنڈ ہو، بلکہ 2-4 علاقے کے میں کہتا ہوں کھیتوں کو گھیر لینا اپنے، جب کٹائی وٹائی شروع ہو رہی ہو اسی میں بڑی سی کانفرنس کر لینا. یہ جسے کہیں گے انشاءاللہ وہ آ جائے گا. ارے یہ تو الحمدللہ ہمارے سینئر ساتھی بھی ہیں، سینئر خطیب بھی ہیں. اور ابھی یہ صحیح کہہ رہے تھے کہ بھارت کا کون سا ناظم ہے جس نے ان کی نظامت نہیں کی ہوگی. ہم تو زمانے طالب علمی میں تھے، یہ میرے ساتھی تھے مفتی افروز صاحب، ہم لوگ ساتھی پڑھا کرتے تھے حضرت فضیلت الشیخ علامہ اسحاق صاحب حفظہ اللہ کے پاس کیمری میں. حضرات میں یہ عرض کروں آپ لوگوں سے کہ ان کا حوصلہ بڑھاؤ. دیکھو کتنا اثر ہوتا ہے تعلیم کا. ارے جب تمہارے وہاں 4 قاریہ آج فارغ ہو رہی ہیں، یہ جس گھر میں جائیں گی، میں نے مانا ان کا باپ زیادہ جہیز دے نہیں دے، مگر جب وہاں جا کر کے علم کا چراغ جلائیں گی، کنیز فاطمہ زہرا بن کے جائیں گی، اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھائیں گی، محلے کی بیٹیوں کو بھی پڑھائیں گی، تو ایک دن وہ آئے گا کہ ان کے ساس سسر، ان کے پریوار والے بیٹھکوں پہ بیٹھ کے، مسجدوں کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے مثال دیں گے صاحب دلہن تو ہمارے گھر آئی ہے، اگرچہ جہیز کا سامان نہیں لائی ہے مگر سینے سے لگا کے خدا کا قرآن لائی ہے. اور ماں تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو نسلیں پروان چڑھتی ہیں. امام بخاری کی ماں کی دعا کا اثر دیکھو کہ مالک نے امام بخاری کو بچپنے ہی میں بینائی عطا کر دی اور ایسی بینائی ملی. سنو ساتھیوں، پڑھتے چلے گئے، اللہ نے ایسا حافظہ، ایسا ذہن عطا کیا کہ ابھی زمانے طالب علمی میں تھے، 11 سال کی عمر تھی، اپنے استاذ محدث داخلی کی بارگاہ میں بیٹھے تھے جہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں طلبہ پڑھتے تھے. 11 سال کے بچے کو کون آگے جگہ دیتا یار بیٹھنے کے لیے؟ ایک گوشے میں جگہ ملی، وہیں جا کر کے بیٹھ گئے. وہ یار 11 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو، سمجھ میں آ سکتا ہے، حالانکہ یہ بھی کمال ہے، مگر ہو سکتا ہے حافظ ہو جائے، ہو جاتے ہیں، قاری بن جائے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے. مگر امام بخاری کو اللہ نے ایسا حافظہ دیا. اس طرح کے سوالات اپنے استاد سے کر رہے تھے جو تقریباً 17-18 سال کا بچہ کر سکتا ہے، بلکہ 20, 25, 22, 23 سال کے اسٹوڈنٹ کو جو سوجھ بوجھ، جو شدھ بدھ ہوتی ہے، اللہ نے 11 سال کے بچے کو عطا کر دی تھی. وہ حدیث پڑھتے ہوئے سند پڑھتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابی الزبیر عن ابی الزبیر عن ابراہیم. تو اللہ اکبر، امام بخاری پیچھے سے کھڑے ہو گئے، کہا استاذ جی آپ نے سند غلط پڑھی ہے. استاذ نے کہا 11 سال کا بچہ ہے، مجھے ٹوکتے ہوئے تجھے ڈر نہیں لگتا؟ میں اتنا بڑا محدث ہوں، میرے ہزاروں شاگرد ہیں، وہ تو ذرا سا بچہ میری غلطی نکال رہا ہے. ادب کے ساتھ امام بخاری نے کہا حضور
حضور میں غلطی نہیں نکال رہا ہوں، لیکن آپ نے جو سند پڑھی ہے وہ غلط پڑھی ہے، اس لیے کہ آپ نے یہ کہا کہ ابو زبیر نے ابراہیم سے سنا۔ کہا حضور ابو زبیر تو ابراہیم سے ملے ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے کہاں سے سن لیا؟ اللہ اکبر، ان کی آپس میں ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے۔ محدث داخلی نے کہا بیٹا میں کتاب اٹھا کے دیکھتا ہوں۔ کہا حضور دیکھ لیجئے، اگر میری غلطی ہوگی تو میں مان لوں گا، لیکن آپ دیکھ لیجئے آپ سے سہو ہو رہا ہے۔ ادب کے ساتھ کہا حضور آپ سے تسامح ہو گیا ہے۔ انہوں نے جب کتاب اٹھا کے دیکھی، اللہ کی قسم شاگردوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ استاذ دیکھتا رہ گیا کہ 11 سال کا بچہ جو کہہ رہا تھا کتاب میں وہی لکھا ہوا تھا۔ بتاؤ یہ کس کا اثر تھا؟ یہ ایک ماں کے عالمہ فاضلہ عابدہ زاہدہ ہونے کا اثر تھا۔ ماں جب کنیز فاطمہ زہرا ہوتی ہے تو بچے غلام حسین بنتے ہیں۔ اور آپ کے مدرسے میں قاری عمران صاحب صرف لڑکوں کو نہیں پڑھایا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو بھی کنیز فاطمہ زہرا بنایا جا رہا ہے۔ امام بخاری کا جب یہ حافظہ دیکھا نا تو استاذ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا بھئی یہ بچہ مستقبل میں نام روشن کرے گا یہ۔ اور ایسا ہی ہوا، جب آپ پڑھنے جاتے تھے نا امام بخاری، مگر وہ بات نہ بھولیں ان کی ماں کی، یاد رکھیں ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے اس کی ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ذرا مسکرا کے بولو یار سبحان اللہ۔ آج مفتی صاحب پورے بھارت میں جاتے ہیں الحمدللہ، بڑی بڑی کانفرنسز میں ملاقات ہوتی ہے اور بڑی کامیاب تقریریں ہوتی ہیں، عوام و خواص پسند کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کے پیچھے ان کی ماں کی دعا ہے، ان کے والد کا سایہ ہے، ان کے احباب، ان کے بھائیوں اور ان سب کا۔ میرے ساتھیوں امام بخاری جب پڑھنے جاتے تھے، اچھا ہم لوگ بھی جب پڑھنے جاتے ہیں، آج بھی ماحول ہے اسکول میں پڑھتے ہوں مدرسے میں، تو نوٹ بک تیار کر لی جاتی ہے، استاذ جو بتایا اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ امام بخاری اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے تھے، قاری یونس صاحب کچھ بھی لے کے نہیں جاتے تھے، باقی لوگ کاپی، ارے کاپی اس زمانے میں جو ہے اس ٹائپ سے نہیں تھی، وہ چمڑے وغیرہ کے وہ لوگ بناتے تھے دفتر وغیرہ، اس میں لکھ لیا کرتے تھے۔ امام بخاری بغیر اس کے جاتے تھے۔ اب ایک دن شاگردوں ساتھیوں نے کہا اے محمد بن اسماعیل تم تو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، کچھ لکھتے لکھاتے تو ہو نہیں، تمہیں یاد کیا رہے گا؟ امام بخاری نے کہا کتنی حدیثیں لکھ چکے ہو اب تک؟ کہا اب تک ہم 15,000 حدیثیں لکھ چکے ہیں۔ ذرا بولو نا کتنی ہزار، اونچا بولو کتنے ہزار؟ 15,000۔ اور وہ ایسے نہیں جیسے ہم آپ کو سناتے ہیں، یہ تو بہت آسان ہوتا مگر پھر بھی بڑا مشکل ہے ہم جیسوں کے لیے۔ ہم تو تمہیں خالی یہ بتاتے ہیں کہ صحابی نے حضور سے سنا، حضور نے یہ کہا، بات ختم ہو گئی۔ ان کو ایسے نہیں، انہیں یہ بھی پتا تھا میں نے کس سے سنا ہے، انہوں نے کس سے سنا ہے، انہوں نے کس سے سنا ہے، پوری فہرست، پوری چین، پوری سند یاد ہوتی تھی۔ اور یار ایسا حافظہ تھا ان کا 15,000۔ سارے ساتھیوں نے کہا امام بخاری 15,000 یاد ہے ہمیں، تو آپ نے کہا بھی یہ بتاؤ پہلے میں سناؤں یا پہلے تم سناؤ گے؟ تو انہوں نے مذاق اڑایا، کہا پہلے تم ہی سنا دو، چونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے انہیں یاد کیسے ہوگی جب لکھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، کہا پھر اپنے اپنے دفتر کھول لو۔ وہ دیکھ کے سن رہے تھے، ہمارے بخاری بغیر دیکھے سنا رہے تھے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یار تم نے لکھا بھی نہیں، تمہیں کیسے یاد ہو گیا؟ بخاری بولے ماں کی دعا کا اثر ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے۔ میرے ساتھیوں رفت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، اونچا جو اٹھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا۔ یہ وہ چراغ جس کو خدا نے کیا روشن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ تعالی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے کو شاد و آباد رکھے۔ اور سب سے بڑی بات یار گیٹ اتنا خوبصورت بنایا مفتی صاحب آپ نے، ایسا لگتا ہے انجینئر بھی کہیں اور سے لائے ہو آپ بلا کر کے، اتنا شاندار نقشہ ہے۔ اور یہ تو ابھی کام چل رہا ہے اس کا، آپ لوگوں کا ذرا رمضان میں تعاون بڑھ گیا علاقے والوں کا، تو بہت جلد وہ نقشہ سامنے آ جائے گا جو انجینئر نے بنا کر کے دیا ہے، ابھی تو شروعات ہے۔ اور سنو میرے ساتھیوں، ہمت مت ہارو، تمہارے علاقے میں ابھی تو علاقے کے بچے آ رہے ہیں، ایک دن وہ آئے گا کہ انشاءاللہ بھارت کے 27-28 صوبوں کے بچے تمہارے ادارے میں آئیں۔ ارے انشاءاللہ تو کہہ دو خدا کے بندو، ذرا زور سے بولو انشاءاللہ۔ اور یہ آپ کا رامپور کا علاقہ، ہمارے بزرگوں کی جو خدمات ہے ہمارے سر آنکھوں پر، اللہ تعالیٰ ان کے اولاد و امجاد کو بھی سلامت رکھے، اور دین کا کام ہوتا رہنا چاہیے۔ اور یار نام بھی بڑا پیارا رکھا ہے، جامعہ امام احمد رضا، اعلیٰ حضرت
دارالعلوم اعلیٰ حضرت، ذرا زور سے بولو نا، اعلیٰ حضرت تو مچل کے بول دو میرے ساتھیو، ایسا کام۔ اور حافظے کی اگر بات آ گئی تو امام بخاری تو خیر ہمارے اکابر ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، اور وہ تو سب کے بڑوں میں آتے ہیں، چونکہ سن 256 ہجری میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب اگر متاخرین میں آ جاؤ، یعنی 100 150 200 سال پہلے آ جاؤ، تو خدا کی قسم مثال تو دنیا کے پاس امام احمد رضا کی بھی نہیں ملے گی تمہیں۔ ایسا حافظہ تھا، کسی نے آپ کو حافظ لکھ دیا، حالانکہ آپ تھے نہیں حافظ، تو آپ نے کہا چلو حافظ لکھ دیا ہے تو اللہ کے کرم سے حافظ ہی بن جائیں گے انشاءاللہ، اور اسی سال سنا دیا قرآن شریف۔ بتا اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کے بارے میں نے ابھی پڑھا کہ 4 مہینے میں حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اور یہ جو 2 بچے حافظ قرآن بنے ہیں، اب تم یہ مت کہنا کہ یار بڑی کم تعداد ہے، کم نہیں ہے، دونوں کے دونوں سیمنٹیٹ ہیں، اوریجنل ہیں، اور اسی سال سنا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ 2 اب پتہ کتنوں کو پڑھائیں گے، چلو 200 کو بھی مان لو، تو پھر وہ 200 کتنوں کو پڑھائیں گے؟ آپ کے بیجنی میں اگر ٹرانسفارمر آئے تو خالی ایک ٹرانسفارمر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ پورے محلے میں وہ لائٹ پہنچا دیتا ہے، تو یہ بھی تو علم کے ٹرانسفارمر ہیں، جہاں جائیں گے کتنے۔ اب جیسے مفتی صاحب پڑھ کے آئے، ہمارے بڑے بھائی قاری عمران صاحب پڑھ کے آئے، اب یہ تو زندگی بھر علم پھیلاتے ہی رہیں گے۔ ہمارے مفتی افروز صاحب قبلہ پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی علم پھیلاتے رہیں گے۔ چراغ سے چراغ جلتا رہے گا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ آج دیکھو یہ جو محبت نظر آ رہی ہے، اور قوم کی بہن بیٹیوں سے بھی کہوں گا، اور اے نوجوانوں تم سے بھی کہوں گا کہ اب یہ شعبان کا مہینہ جا رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، لے کر رحمتوں کا سامان آ رہا ہے۔ ہو مبارک مومنو، رمضان آ رہا ہے، تراویح بھی پڑھنا ہے، روزے بھی رکھنا ہے، سحری و افطار کا انتظام بھی کرنا ہے، خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی افطار کرانا ہے، اپنے پڑوسیوں کو، احباب کو۔ اور رمضان میں نا اتنا قرآن پڑھنا ہے، اتنا قرآن پڑھنا ہے کہ جب شوال کا نظر آئے تو پھر قرآن چھوڑنے کو جی نہیں چاہے، باقی کے 11 مہینے بھی پھر قرآن پڑھتے رہنا ہے۔ بولیے انشاءاللہ، زور سے بولیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں آخر میں 5-10 منٹ میں ایک بات اور کہوں۔ دیکھو ایک لوجیکل بات جو اپنے دماغ میں بھی آتی ہے، ہم سب لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ دنیا میں دنیا میں مفتی صاحب حضرت تو بیان کرتے ہی ہیں، آپ لوگوں کی سے عرض کر رہا ہوں میں، دنیا میں بہت سے دھرم ہیں، بے سب کی اپنی اپنی آستھا ہے، ان کی دھارمک کتابیں بھی ہیں۔ آسمانی کتابوں کی اگر بات کرو تو اس کے قرآن کے علاوہ 3 بڑی کتابیں، توریت، زبور، انجیل۔ حضرت امام قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک یہودی خلیفہ مامون کے دربار میں آیا، اور بڑا فصیح اور بڑا بلیغ تھا، وہ عربی زبان بڑی اچھی تھی۔ تو خلیفہ مامون اسے ایک سائیڈ میں لے گئے، کہنے لگے یار تو اتنی اچھی عربی جانتا ہے، اتنی شاندار تو نے گفتگو کی ہے، تو جو ہے ایمان قبول کر لے، یعنی تو کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا نہیں بھائی میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ وہ چلا گیا بہرحال اس وقت وہاں سے۔ کافی دنوں کے بعد پھر وہ آیا، تو وہی یہودی جو پہلے کلمہ پڑھنے تیار نہیں تھا، اب جو آیا ہے سر پہ امامہ بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سبحان اللہ، مسلمان ہو گیا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ خلیفہ نے اس سے حیرت سے پوچھا یار جب میں اتنا تجھ سے کہہ رہا تھا، جب تو نے کلمہ نہیں پڑھا اور اچانک تیرے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی بھی، تو مسلمان ہو گیا؟ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی تجھے دیکھ کے، لیکن یہ ہوا کیسے؟ تو وہ یہودی پتہ کیا کہہ رہا تھا، جو پہلے یہودی تھا اب تو مسلمان تھا، وہ بتا رہا کہ میں جب آپ کے دربار سے گیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ چلو تحقیق تو کرنا چاہیے، ریسرچ تو کرنا چاہیے یار، میں صرف اس لیے یہودی رہوں کہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی مجھے کم سے کم۔ وہ بتانے لگا کہ خلیفہ میں جو ہے بہت اچھا خطاط ہوں، یعنی میں بہت اچھا کاتب ہوں، لکھتا ہوں تو بالکل چھاپ دیتا ہوں۔ کہتا میں نے 3 نسخے لکھے انجیل کے، 3 نسخے لکھے توریت کے، اور 3 ہی نسخے لکھے قرآن کے۔ کہتے میں 3 نسخے وہ جو لکھے تھے میں نے وہ انجیل کے میں عیسائیوں میں لے کے گیا، چونکہ عیسائی انجیل کو مانتے ہیں، بائبل جسے
مجھے کہتے ہیں میں وہاں لے کر کے گیا اور میں نے وہاں جا کے نصارہ سے یعنی عیسائیوں سے کہا کہ دیکھو یہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، یہ کتاب میں اس کو بطور تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے ہدیہ دے دیں جو بھی اس کا ہو۔ کہتے ہیں ان لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، چونکہ میں نے لکھا اتنا اچھا تھا، اور وہ پھیل گئی، اس کو پڑھ رہے، اس سے جو ہے لوگ نقل کر رہے ہیں اور وہ سب میں پڑھی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس میں نے رد و بدل کر دیا تھا، کچھ اپنی طرف سے ایڈ کر دیا تھا، ادھر کا ادھر کر دیا تھا۔ وہی معاملہ یہودیوں کے ساتھ ہوا جب میں توریت لے کر کے گیا کہ حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے، آپ لوگ اس کو لے لو، تو کہتے ہیں یہودیوں نے بھی ہاتھوں ہاتھ لیا۔ لیکن جب میں قرآن کو لے کر کے مسلمانوں میں گیا، میں نے قرآن میں بھی مکسنگ کی تھی، مکسنگ اینڈ فکسنگ ادھر ادھر کر دیا تھا، میں نے کچھ آیتوں کو کچھ کو نکال دیا تھا، کچھ کو بڑھا دیا تھا، گھٹا بڑھا دیا تھا، ادھر ادھر کر دیا تھا۔ جو معاملہ میں نے توریت انجیل کے ساتھ کیا وہی قرآن کے ساتھ کیا۔ لیکن قرآن کو جب میں مسلمانوں میں لے کے گیا تو مسلمانوں نے اس کو پڑھ کے دیکھا اور مجھ سے کہا اس سے بھی خوبصورت لکھ کے لے آؤ، لیکن دھوکہ مت دینا، ہمارے وہاں کاغذوں کے محتاج نہیں ہے، یہ قرآن ہمارے سینوں کے اندر ہے، تم نے گھٹا بڑھا دیا ہے، اس لیے تم اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ روئے زمین پر اگر کوئی محفوظ کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ خود یہودیوں نے اس کو خرید لیا جس میں میں نے رد و بدل کر دیا تھا، عیسائیوں نے خرید لیا، لیکن مسلمانوں نے اس کو نہیں لیا، چونکہ مسلمان ایک آیت کا بھی رد و بدل برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک آیت تو ایک آیت ہے، ایک حرف کی بھی چینجنگ برداشت نہیں ہو سکتی، چونکہ یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وہ یہودی جو پہلے یہودی تھا وہ کہتا اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ نہ توریت اپنی جگہ رہی ہے اور نہ انجیل ویسی ہے جیسی کی تھی، لیکن قرآن ویسا ہی ہے جیسا حضور پہ نازل ہوا تھا، اور ذرا زور سے بولو ویسا ہی رہے گا۔ وہ مرتد وسیم تھا نا لکھنؤ کا، ارے تھا کہ نہیں تھا؟ وہ کیا کہہ رہا تھا 26 آیتیں نکال دو۔ ابھی چند دنوں پہلے میں نے اس کا ویڈیو دیکھا، بڑا رو رہا تھا وہ، اور دنیا کا عذاب ایسا ہے تو آخرت کا ایسا ہوگا۔ وہ کہہ رہا تھا میں مر جاؤں گا، سوسائڈ کر لوں گا۔ میں نے کہا یار تو مر ہی جا، ایک آدمی کے مرنے سے کم کچھ تو نحوست کم ہوگی۔ اور وہ قرآن کو مٹنے کی بات، ہمارے دو حافظ قرآن اسے چیلنج کر رہے ہیں، اشعار کی زبان میں سنیے گا کہ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، ذرا زور سے بولیں، زور سے بولیں کہ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا۔ ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی میرا قرآن مٹ نہیں سکتا۔ بس میں اب یہ بات کہوں پھر میں تقریر ختم کروں۔ علامہ پیر کرم شاہ زہری نے ضیاء النبی میں ایک روایت لکھی ہے، اس کو سناؤں کہ اچھا اس کو میں ایک مثال دوں آپ کو۔ جیسے ہمارے مفتی صاحب ماشاءاللہ تقریروں میں آذان پڑھتے ہیں تو بڑا لطف آتا کہ نہیں آتا؟ بولو آتا ہے؟ ارے بولو نا یار، خدائی قسم مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ جلسہ ہوتا ہے ذرا فرمائش کر دی یار حضرت ذرا آذان سنا دیں، سبحان اللہ۔ ارے نہ شیخ دیتا ہے نہ پٹھان دیتا ہے، نصیب والوں کا بیٹا آذان دیتا ہے۔ اور ماشاءاللہ قرآن شریف تقریر تو اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ، قرآن شریف بھی۔ میں تمہیں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ان کا لہجہ اتنا پیارا ہے کہ مجمع میں سناٹا پسر جاتا ہے اور لوگوں کو لطف آتا ہے، گویا کہ پبلک بند سی جاتی ہے، تو بلال حبشی کا لہجہ کتنا پیارا ہوگا جب وہ آذان پڑھتے ہوں گے۔ آج ایک اچھا قاری مثلا قاری یونس صاحب قرآن شریف پڑھنے لگے، قاری عمران صاحب پڑھیں، آواز بھی اچھی ہو، تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے تو ہمارا جی چاہتا ہے یار تھوڑا اور پڑھیں، ذرا تھوڑا سا اور پڑھیں۔ ہمارے مفتی حبیب اشرف صاحب تھے کیمری کے لوگ آج تک انہیں یاد رکھے ہوئے ہیں، وہاں کے بوڑھے لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یار سنبل سے مفتی صاحب آئے تھے، انہوں نے جب خطبہ پڑھا تھا لہجے میں تو لوگوں نے کہا حضرت تقریر مت کیجیے آپ قرآن ہی سنا دیجیے، سبحان اللہ۔ تو میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب امتی کی تلاوت میں اتنا لطف آتا ہے، وہ تلاوت کرتے ہوں گے جن پہ قرآن نازل ہوا ہے، تب کتنا کیا حال ہوتا ہوگا، ذرا بولو نا زور سے۔ تو اب میں آپ کو وہ روایت سناتا ہوں۔ حضور کی تلاوت اپنے
بیگانے بھی سنا کرتے تھے، اور بیگانوں میں بھی کون؟ ابو جہل جو سب کا سرغنا تھا، یہ دن میں نہیں سنتا تھا۔ علامہ پیر کرم شاہ زری لکھتے ہیں یہ رات کو سنتا تھا، جب سارے لوگ سو جاتے تھے نا۔ آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ حاجی ہوں گے، لیکن جتنے بھی حجاج ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضور کے مکان کے جسٹ سامنے ابو جہل کا مکان تھا۔ اب تو خیر ایک کام وہاں اچھا ہوا ہے کہ ٹوائلٹ بنا دی گئی ہے، وہاں یہ کام اچھا ہوا، جہاں ابو جہل کا گھر تھا وہاں ٹوائلٹ بنا دی گئی ہیں۔ اب تو آپ دیکھو گے تو زیادہ فاصلہ نہیں ہے، رات میں سارے مکہ کے لوگ جب سو جاتے تھے نا تو یہ ابو جہل اٹھتا تھا، آہستہ آہستہ جاتا تھا، حضور کے دیوار پہ اپنا کان لگاتا تھا یا دروازے پہ، اور ہمارے آقا کی تلاوت سنا کرتا تھا۔ تھا دشمن مگر دل اس کا بھی نہیں مانتا تھا، ہمارے نبی کی تلاوت سنتا تھا۔ علامہ نے لکھا ہے کہ ایک دن رات میں جب یہ سن رہا تھا تو اسی کے گروپ کا ایک بندہ جس کا نام تھا اخنس ابن شریق، وہ بھی اسی کے گروپ کا تھا، اس سے ٹکرا گیا رات میں، چونکہ وہ بھی رات میں سننے آیا تھا۔ چور چور سے مسیرے بھائی ہوتے ہیں، آپس میں ٹکرا گئے۔ اخنس بولا یار تم کیا کر رہے ہو بھئی یہاں پہ؟ ابو الحکم ایک بات بتاؤ، ابو الحکم تم رات میں یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ ابو الحکم کہتے تھے یہ لوگ ابو جہل کو۔ تو ابو جہل نے کہا اخنس ایک بات بتا، میں تو جو کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، تو کیا کر رہا بھئی یہاں پہ؟ اخنس بولا یار کسی سے کہنا نہیں، مجھے محمد کی تلاوت میں بڑا مزہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخنس نے کہا ابو جہل میں تو اس لیے آتا ہوں مگر تم کیوں آتے ہو؟ ابو جہل نے کہا یار دشمنی اپنی جگہ ہے مگر تلاوت میں لطف مجھے بھی بڑا آتا ہے۔ تو اخنس نے کہا پبلک کو اگر پتہ چل گیا تو پبلک مارے گی بہت کہ اوروں کو تو منع کرتے ہیں کہ ان کی باتیں نہ سنو، خود جا کر کے ہم تلاوت سن رہے ہیں۔ اخنس نے کہا ابو جہل نہ تم آنا نہ ہم آئیں گے۔ ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے کل سے کوئی نہیں آئے گا۔ دوسرا دن جب سورج ڈوب گیا دونوں میں سے کسی کو نیند ہی نہیں آ رہی ہے۔ ادھر ابو جہل ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ رات گہری ہو تاکہ میں چوکھٹ پہ جاؤں اور جا کر کے تلاوت سنوں۔ ادھر اخنس بھی سوچ رہا ہے مگر وہ جانتا ہے جھوٹا ہے، ابو جہل پہنچے گا ضرور۔ اما یہ کہہ لو دونوں پہنچ گئے اور دونوں ٹکرا بھی گئے۔ ابو جہل نے کہا یار تو تو منع کر رہا تھا میں نہیں جاؤں گا۔ کہا یار منع تو کر رہا تھا مگر دل تو نہیں مانا۔ اخنس نے کہا تو میری مت کہنا میں تیری نہیں کہوں گا۔ پتہ نہیں کیسے لیک ہو گئی اور بیجنی تک پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، دیکھو پہنچنے کی بات ہے یار، بات یہ ہے آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ میرے حضور کی محبت کو کوئی مٹا نہیں سکتا، ان کی محبت کی خوشبو کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ آنکھیں بند کرنے سے طوفان نہیں رکا کرتے ہیں، حضور کی عظمت تو بڑھتی چلی جائے گی، ان کا سکہ تو سینوں میں اترتا چلا جائے گا۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ قرآن کی جتنی مخالفت بڑھ رہی ہے قرآن اتنا ہی لوگوں کے سینوں میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے بچپنے میں دیکھا تھا کہ ہمارے گاؤں کے متولی صاحب سنبھل جاتے تھے اور کہتے تھے یار ہمیں رمضان کے لیے حافظ دے دو۔ بیجنی کے متولی بھی جاتے ہوں گے رامپور کے حافظ قرآن دے دو۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مسجدیں کم پڑ گئی، حافظ بڑھ گئے۔ خدا کی قسم اب تو کنڈیشن یہ ہو گئی ہے کہ جس تیزی سے حفاظ بڑھ رہے ہیں کارخانے بھی کم پڑ جائیں گے، گھروں میں قرآن پڑھنا پڑے گا، مگر ہم پڑھیں گے، گھر گھر میں قرآن پڑھیں گے، چونکہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت کا سائبان چھا جاتا ہے۔ اللہ حسن عمل کی توفیق دے اور اس ادارے کو آمین بولیے آپ لوگ، اس ادارے کو شاد و آباد رکھے، اور حضرت مفتی گلفام صاحب قبلہ کے جو عزائم ہیں آپ کے بچوں کے لیے اور جو ادارے میں انہوں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کرے ان کا خواب وہ شرمندہ تعبیر ہو، ان کے خواب میں رنگ بھر جائے، اور انشاءاللہ میں تو یہ کہتا ہوں جس تیزی سے اب تک کام ہوا ہے اس سے ڈبل تیزی سے آئندہ کام ہو جائے۔ اس کے لیے بھائیو ہاتھ اٹھا کے ذرا آپ ہاتھ اٹھاؤ اور کہو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے۔ بولو ہر طرح سے ساتھ ہیں مدرسے کے، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ہر طرح سے ساتھ ہیں۔ دامے درمے قدمے سخنے، دیکھ رہے ہو مفتی صاحب باہر تک پبلک ہے یار، ہمت مت ہارو حضرت، آپ کے ساتھ جب کوئی نہیں تھا تب ہمت نہیں ہاری تھی، اب تو سب ہیں سبحان اللہ ہے نہیں، اب بس کافی جانا ہے۔ آج ہماری خالہ کا انتقال ہو گیا اور ابھی فون آیا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔